بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کوڈ آف سول پروسیجر کے جو سیکشن 10 ہے اس کے حوالے سے ہے۔ جو سی پی سی کا سیکشن 10 ہے وہ اسٹے آف سوٹ کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس سیکشن میں ریس سب جوڈس کے پرنسپل بتائے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سیکشن کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سیکشن میں کہتے ہیں کہ نو کورٹ شیل پروسیڈ ود دا ٹرائل آف اینی سوٹ ان وچ دا میٹر ان ایشو is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of Pakistan established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the same court۔ تو اس سیکشن میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی سول کورٹ کسی بھی ایسے سول سوٹ کے ٹرائل کو پروسیڈ نہیں کریں گی۔ کیسا سوٹ؟ مطلب ایسا کہ وہ جو سوٹ ہے اس میں جو ایشو ہے وہ ڈائریکٹلی یا سبسٹینشلی ان دونوں سیم پارٹیز کے درمیان پریویسلی انسٹیٹیوٹ ہو چکا ہے، یعنی دونوں سیم پارٹیز کے درمیان کوئی سوٹ، اس سوٹ میں جو ایشو ہے وہ پہلے سے ہی کسی عدالت میں وہ مقدمہ چل رہا ہے۔ تو ایسے جب سیم ایشو دوبارہ لایا جائے گا یا وہ جو پارٹیز ہیں وہ اپنے مقدمے میں جو ریلیف وہ مانگ رہے ہیں وہ سیم ٹائٹل کا مقدمہ وہ اگر دوبارہ سے اسی عدالت میں لے کے آتے ہیں جس میں پہلے والا پینڈنگ ہے، یا کسی دوسرے پاکستان کی عدالت میں جس کے پاس جورسڈکشن ہے کہ وہ ان کو ریلیف گرانٹ کر سکتا ہے، یا کوئی ایسی عدالت جس کو سینٹرل گورنمنٹ نے بیونڈ دا لمٹس آف پاکستان یعنی پاکستان سے باہر اسٹیبلش کیا ہے، یا سپریم کورٹ میں جب اس طرح کا مقدمہ لایا جائے گا تو عدالت ایسے مقدمے کی پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹے کریں گی، یعنی کہ سیم پارٹیز ہیں ان کے درمیان وہ جو ایشو ہے وہ بھی سیم ہے، وہ پہلے سے ہی کسی عدالت میں پینڈنگ ہے، وہ جو ریلیف وہ مانگ رہے ہیں تو وہ بھی پہلے سے ہی اس کے حوالے سے وہ سوٹ پینڈنگ ہے۔ تو جب ایسا سیم نیچر کا مقدمہ آئے گا تو اس پہ ریس سب جوڈس کے جو پرنسپلز ہیں یہ اپلائی ہوں گے، کیونکہ سیم نیچر کے مقدمات وہ کنکرنٹلی کسی بھی اس کی پروسیڈنگ عدالت میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ اس کے ساتھ ایکسپلینیشن ہے کہ the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the court in Pakistan from trying a suit founded on the same cause of action۔ ایکسپلینیشن میں کہتے ہیں کہ اگر فورن کورٹ میں کوئی سوٹ ہے، کوئی مقدمہ ہے، وہ پینڈنگ ہے کسی فورن کورٹ میں، اب جو فورن کورٹ ہے وہ اس طرح کا کوئی مقدمہ اگر پاکستان کے کسی عدالت میں وہ ٹرائی کیا جائے گا، اس کا ٹرائل چلایا جائے گا تو اس کو پریکلیوڈ نہیں کیا جائے گا، یعنی پاکستان کی اس عدالت کو روکا نہیں جائے گا، اس مقدمے کو سٹے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فورن کورٹ اپنے طریقے سے اس کو ٹرائی کریں گی، اور پاکستانی کورٹ میں اگر اس طرح کاز آف ایکشن آئے گا، سیم نیچر کا مقدمہ ہے، سیم پارٹیز ہیں، تو پاکستان کی عدالت میں وہ چلے گا، اس کو ٹرائی کرے گا پاکستانی کورٹس۔ تو اب اس سیکشن کے یہاں پہ نیچے کچھ اسینشیل ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ آ جائے گا کہ جو ریس سب جوڈس کے پرنسپلز ہیں یہ کب اپلائی ہوں گے۔ تو یہ جب چیزیں پوری ہوں گی تو تب جو ہے یہ ریس سب جوڈس کے پرنسپلز اپلائی ہوں گے۔ اس میں کہتے ہیں کہ دا میٹر ان ایشو ان بوتھ سوٹس مسٹ بی ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی دا سیم۔ اب جو پہلے سے سوٹ وہ دائر ہو چکا ہے، اب دوسرا بھی اس میں دائر کیا جا رہا ہے، ان دونوں سوٹ میں سے، ان دونوں مقدمات میں سے جو ایشو ہے، جو مسئلہ ہے، جس میٹر کی وجہ سے جو میٹر جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، دائر کر رہے ہیں، وہ سیم ہے دونوں سوٹ میں سے۔ اگلی بات کہ دا پریویسلی انسٹیٹیوٹڈ سوٹ مسٹ بی پینڈنگ ان اے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن۔ اب جو پہلے سے ہی وہ انسٹیٹیوٹ ہو چکا ہے وہ سوٹ، وہ کسی کمپیٹنٹ کورٹ کے پاس جو وہ پینڈنگ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دا کورٹ بیفور وچ دا پریویس سوٹ از پینڈنگ مسٹ بی کمپیٹنٹ ٹو گرانٹ دا ریلیف ان دا سبسیکوینٹ سوٹ۔ اب وہ جو پہلے سے سوٹ جو پینڈنگ ہے جس عدالت میں، تو وہ عدالت کمپیٹنٹ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ریلیف بھی گرانٹ کر سکتا ہو۔ بوتھ دا سوٹ مسٹ بی بٹوین دا سیم پارٹیز اور دیئر ریپرزنٹیٹیو۔ اب جو دونوں سوٹ ہیں وہ ان دونوں سیم پارٹیز کے درمیان ہونے چاہیے یا ان دونوں پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز کے درمیان بھی ہونے چاہیے۔ دا پارٹیز مسٹ بی لیٹیگیٹنگ ان بوتھ دا سوٹ انڈر دا سیم ٹائٹل۔ اب وہ جو دونوں پارٹیز ہیں وہ سیم ٹائٹل کے، سیم نیچر کے، وہ اس کو ٹائٹل جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، سیم ان کے کیس کا جو ٹائٹل ہے وہ سیم ہے۔ تو جب یہ پانچ یہ جو اسینشیل ہیں یہ ساری چیزیں ان دو مقدمات میں سیم ہوں گی تو وہاں پہ ریس سب جوڈس کے جو پرنسپلز ہیں وہ اپلائی ہوں گے، اور عدالت ایسے مقدمے کو جو بعد میں آنے والا مقدمہ ہے اس کو سٹے کریں گی، اس کی پروسیڈنگ کو ٹرائی نہیں کریں گی۔
تو امید کرتے ہیں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. مزید اگلے ویڈیو میں ریسٹ سبجیکٹ ریکارڈ آپ کو اسٹڈی کریں گے. تھینک یو سو مچ.